السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تفسدوا فی الارض انہ لا يحب المفسدین، اور تم زمین میں فساد نہ کرو، بے شک وہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، گزشتہ ایک ہفتے سے کشمیر عوام اور پاک پولیس کے درمیان جو معرکہ آرائی ہوئی، اس کے حوالے سے آپ نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت کچھ سنا ہوگا۔ اس کے بہت سارے اسباب اور ذرائع بہت سارے لوگوں نے اپنے تبصرے کے اندر بیان کیے ہوں گے، لیکن اس حوالے سے جو پوسٹ مجھے حقیقت کے قریب تر لگی، اور اگر نگاہ تأمل سے دیکھا جائے تو یہی حقیقت ہے، وہ پوسٹ محترم ریاض شاہد صاحب کی ہے کہ جنہوں نے انتہائی خوبصورت اور مدلل انداز کے اندر اس حوالے سے بہت ساری چیزوں کو آشکار کیا۔ یہ پوسٹ میں آپ کے پڑھ کے سناتا ہوں، نتائج آپ کے اوپر ہوں گے کہ آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ کشمیر میں یہ سب کیا چل رہا ہے، آخر دیکھیں تو صحیح کہ ڈرامہ نگاروں اور ہدایت کاروں نے مل کر کیسا سٹیج سجایا ہے۔ جموں کشمیر کی گزشتہ تاریخ بھارتی جبر، مکاری اور مسلسل پیش قدمی کے ساتھ اپنوں کی غداری، بدعہدی، بزدلی، مفاد پرستی، خفیہ ساز باز، بے شرمانہ خاموشی اور بھارت کے ساتھ مشترکہ مقاصد اور منصوبہ بندی کی کہانیاں بے نقاب ہوتی ہیں تو پھر معتبر کچھ بھی نہیں رہتا۔ چند لوگ جو بھارت کے اعلی کار ہیں، وہ رٹے ہوئے فقرے، سکھائے گئے انداز اور بتائے گئے وقت کے مطابق بولتے ہیں، پھر حقوق کے نام پر ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے جسے یہ اداکار ہجوم کی نفسیات کے عین مطابق استعمال کرتے ہیں۔ ایسے میں طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق پولیس کی کمزور سی ٹیم بھیجی جاتی ہے جسے گھیر کر تشدد اور تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھارت کے سکھائے ہوئے اداکار ہجوم کو کشمیری اور پولیس کو پاکستانی قرار دیتے ہیں۔ یوں مظلوم کشمیری غاصب پاکستانیوں کو اپنے اتحاد کی قوت سے شکست دے دیتے ہیں۔ چند لوگ اس ہجوم کو تشدد سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی آواز شور میں دب جاتی ہے۔ پولیس کے عام جوانوں اور ہجوم کی اکثریت کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ مین عکاسی کر رہا ہے، سین ترتیب دیے جا رہے ہیں اور ڈرامہ مکمل کیا جا رہا ہے۔ پولیس والے اور ہجوم میں شامل لوگ نادانستگی میں اداکار بنے ہوئے ہیں، اور شاید ڈراپ سین میں انہی کے خون سے سٹیج رنگین کیا جانا طے ہوا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ابھی اسی طرح کے بہت سے سین فلم بند ہونے ہیں، کہانی بتدریج آگے بڑھائی جائے گی۔ ظالم پاکستان اور مظلوم کشمیر کے کرداروں کو خوب نمایاں کرنا ہے، اور جب میدان اچھی طرح سج جائے گا تو عالمی اداکار اپنا کردار ادا کرنے آئیں گے۔ پھر آزادی کا علمبردار کوئی ہیرو میدان میں اترے گا۔ عہد آذر کے یحییٰ خان اور بھٹو کے حصے کی گالیاں پاکستان کو اور الزامات اسلام کو دیے جائیں گے۔ دو قومی نظریے کو ہمالہ کی بلندی سے نیچے پھینکنے کا دعویٰ کیا جائے گا۔ آخر پاکستان کی سرکٹی لاش پر سرکٹے شیطان رقص کریں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو۔ انشاءاللہ ہم اپنے رب کی توفیق سے اسے ناکام بنانے کی بھرپور جدوجہد کریں گے۔ یہ متوقع اسکرپٹ جسے آپ کے سامنے بے نقاب کیا ہے، اس کی بنیاد ماضی کے کچھ واقعات پر ہے، مثلا سقوط ڈھاکہ، سکھ حریت پسندوں سے غداری، کشمیری مجاہدین کی سرکوبی، کارگل ڈرامہ اور یک طرفہ پسپائی، پاکستان کی طرف سے کشمیر کی متنازع حیثیت کو یک طرفہ طور پر ختم کرنے پر ایسی بے غیرتی کا مظاہرہ جو چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ معاملات اندرون خانہ طے کر لیے گئے تھے۔ اب آتے ہیں حل کی طرف۔ نمبر 1، اسلامی تعلیمات، بالخصوص اسلامی اخوت اور اسلامی قومیت کے تصور کو اجاگر کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، کشمیری مسلمان بھائی حقوق کی جدوجہد کو آزادی کی جنگ نہ بنائیں۔ کشمیری مسلمان بھائی حقوق کی جدوجہد کو آزادی کی جنگ نہ بنائیں، یہ بھارت کی سرپرستی میں عالمی شیطانوں کا دھوکہ ہے۔ نمبر 3، دونوں اطراف کے عوام کو اسلام اور پاکستان کے وفادار رہیں۔ نمبر 3، دونوں اطراف کے عوام اسلام اور پاکستان کے وفادار رہیں
اور پاکستان سے میری مراد اس کا جغرافیہ اور وہ نظریہ ہے جو قرارداد مقاصد میں درج ہے۔ کشمیری عوام اپنے اندر چھپے مجیبوں اور الطافوں سے ہوشیار رہیں اور پاکستانی عوام بھٹو اور یحییٰ کی حمایت سے باز رہیں۔ دونوں اطراف کے محب وطن لوگ جماعت اسلامی کی جدوجہد میں شامل ہوں، اس لیے کہ جماعت اسلامی ہی بھارتی ظلم کے آگے کھڑی رہی ہے، جماعت اسلامی ہی آئین اور حقوق کی بالادستی کی جنگ لڑ رہی ہے، اور جماعت اسلامی ہی قوم کو جوڑ کر رکھ سکتی ہے۔ ہم ایک تھے، ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک ہی رہیں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔